अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पसंद की शादी के हवाले से बहुत ख़ास अमल लेकर आया हूँ। अगर आपका कोई महबूब, कोई लड़की या कोई लड़का जो शादी के लिए राज़ी नहीं, आप इस अमल की मदद से उसको राज़ी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दो मोहब्बत करने वाले में एक कहता है कि मैं शादी करूं और दूसरा फ्रेकन मानता नहीं है, वो ऐसे रिलेशनशिप चलाना चाहता है। तो इस अमल की मदद से आप उसको शादी के हवाले से मना सकते हैं। ये मेरा आज़मूदा और तजर्बाशुदा अमल है। बहरहाल मैं इस अमल की तरतीब आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तालिब का नाम, माँ वालदा, फिर इसम बारी ताला या अज़ीज़ या वदूद, फिर जो हमारा मतलूब है जिसके लिए हम अमल तैयार कर रहे हैं उसका नाम और उसकी वालदा का नाम। मैं आसानी के लिए ये अमल आपको समझा रहा हूँ। तालिब जो अमल कर रहा है उसका नाम है शफ़ीक, इसम बारी ताला अज़ीज़, वदूद, नाम मतलूब ज़ीनत। अब हम इसको करेंगे तकसीर। सबसे पहले ये जो हरूफ हैं शफ़ीक, शीन, फे, ये, काफ, ये बसत करके लिखेंगे, यानी काट काट के एक एक हरूफ लिखते जाएंगे। एक सितर तैयार करेंगे। फिर हम उसको करेंगे सदर मोकर। काफ़ी वीडियो में मैंने तकसीर का तरीका समझाया हुआ है। बहरहाल इसका तरीका यह है कि ये हमने शफ़ीक बसत करके लिखा। आप देखें सितर में शीन, फे, ये, काफ, शफ़ीक, फिर अज़ीज़, एन, जे, ये, जे, अज़ीज़, फिर वदूद, वाव दाल वदूद, फिर ज़ीनत, जे, ये, नून, दे, ज़ीनत। ये हमारी सित तैयार हो गई। अब हम इसको करेंगे तकसीर सदर मोकर। ये जो बायां हुरूफ ते, ये हम नीचे दूसरी सितर में रखेंगे। फिर ऊपर वाली सितर का शीन हुरूफ जो पहली सितर में है बाएं तरफ, वो नीचे रखेंगे। फिर इसी तरह ऊपर वाली बाईं तरफ हुरूफ दूसरा जो नून है वो हम लेंगे और दूसरी सितर में तीसरे नंबर पे रखेंगे। फिर हम सितर अव्वल से दूसरा हुरूफ बाईं तरफ फे ये लेंगे और दूसरी सितर में चौथे नंबर पे रखेंगे। इस तरह हम ये मुतवातर करते जाएंगे। हम दूसरी सितर तैयार करेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, जब तक ये ऊपर वाली सितर जो हमने लिखी थी नीचे ना आ जाए तब तक हमें ये तकसीर करते रहना है। ये जो मैंने जुमला बनाया शफ़ीक, अज़ीज़, वदूद, ज़ीनत, ये इसका ज़माम 5 सितरों में आता है। बहरहाल आप जिसके लिए अमल करें उसका नाम वालदा, फिर इसम अज़ीज़, वदूद और मतलूब और उसकी वालदा का नाम के हुरूफ लेकर उसकी तकसीर करेंगे। अब हम इसका मुरबा आतशी नक्श तैयार करेंगे, जिसका तरीका कुछ इस तरह है कि आप तालिब, माँ वालदा, इसम या अज़ीज़ या वदूद, मतलूब और उसकी वालदा के नाम के अदद लेंगे। यह जो स्क्रीन पे आपको अबजद कमरी का चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट की मदद से आप तालिब, माँ वालदा, मतलूब, माँ वालदा, इसम बारी ताला अज़ीज़ या वदूद, इसके अदद लेंगे। ये जैसे हुरूफ लिखे हुए हैं उसके नीचे अदद लिखे हुए हैं, आपको हुरूफ के मुताबिक अदद हासिल करने हैं। ये मैंने पहली सितर के अदद यानी कि शफ़ीक, अज़ीज़, वदूद, ज़ीनत, जिसके टोटल अदद 1071 बनते हैं। फिर जो हमारी तकसीर की सितर थी वो थी 5, तो हम 5 से इसको ज़रब देंगे तो 5355 हुए। तो कानून के 30 काटेंगे, यानी कि हम मुरबा आछी नक्श तैयार करेंगे। उसका तरीका ये है कि जो टोटल अदद हो उससे 30 माइनस करते हैं। तो जब हमने 30 माइनस किए तो 5325 हुए।
اب ہم اس کو کریں گے 4 پہ تقسیم۔ جب ہم نے 4 پہ تقسیم کیا تو 1331 ہوئے۔ اس میں ایک کسر ہے، ہم یہ ایک کسر 13ویں کھانے میں بڑھائیں گے۔ نقش بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کھانے میں 1331 لکھا، پھر 1332، پھر 1333، پھر 1334، پھر 1335، پھر 1336، پھر 1337، پھر 1338، پھر 1339، پھر 1340، پھر 1341، پھر 1342۔ یہ اب 13واں کھانا ہے، ہم ایک کا اضافہ کریں گے۔ 1344، 1345، 1346، 1347۔ یہاں نقش مکمل ہوا۔ آپ اپنے عدد کے حساب سے نقش تیار کریں گے۔ میں اس کی چال بھی دے رہا ہوں۔ یہ مربعاتی چال ہے۔ یہ جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، یہاں تک اس چال کے حساب سے نقش کمپلیٹ کریں گے۔ اب اس عمل کا دوسرا حصہ موکل نکالنے کا۔ اول سطر کا دایاں حروف لیں گے، اول سطر کا بایاں حروف لیں گے، پھر آخری سطر کا دایاں حروف، آخری سطر کا بایاں حروف، ایک ایک حروف لے کر 4 کونوں کا اس کے ابجد قمری نکالیں گے۔ یہ میں نے نکالے ہوئے ہیں۔ اول سطر کا دایاں حروف شین تھا، بایاں حروف تے، آخری سطر کا دایاں حروف فے، آخری سطر کا بایاں حروف شین۔ اس کے ٹوٹل ابجد قمری 1080 بنتے ہیں۔ جب ہم نے اس کا موکل نکالا، یہ ہوا گفائل۔ 1000 کا گین، فے کا 80، یہ ہو گیا گف۔ پھر آگے آئل لگا دیں گے، یہ ہو گیا گفائل۔ جو ہم نے تکسیر تیار کی تھی اس کی بیچ والی سطر کے بیچ والے حروف لینے ہیں، قلب حروف، جس کا قلب حروف تھے فے اور زے۔ فے کے 80، زے کے 7، یہ ہو گیا 87۔ 87 کا موکل، 80 کا فے، زے کے 7، فضائل، یعنی فے زے آگے آئل، فضائل۔ پھر سطروں کے ٹوٹل عدد کے حروف کے عدد لیں گے 1167، جس کا موکل یہ ہوگا 1000 کا ہو گیا گین، پھر 100 کا ہو گیا کاف، پھر 60 کا ہو گیا سین، 7 کا ہو گیا زے، گک سز، آگے آئل، گک سزائل۔ پھر ہم پہلی سطر کے عدد لیں گے، یہ ہو گئے 1071۔ 1000 کا گین، 70 کا عین، 1 کا الف، گائل، آگے آئی لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس 4 موکل آ جائیں گے۔ اب ہم اس کی عظیمت تیار کریں گے۔ عظیمت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم موکل کو قسم دیں گے، اقسمت علیکم، پھر موکل کا نام یا غفائل یا فضائل یا گک سزائل و یا غائل، ان تسلط علی وجود زینت محبت و مودت، شفیق مستقر و تابع ہو کر رشتے میں راضی ہو، بحق یا عزیز یا ودود۔ یہ اسم باری تعالیٰ نقش کے نیچے بھی لکھیں گے، اور ہم 21 رات 1167 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایسی جگہ پہ آپ عمل کریں گے جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی اور شخص وہاں پر موجود نہ ہو، خاص کر کے کوئی عورت اور بچے۔ آپ یہ نقش ایک عدد بنائیں گے اور اپنے بازو پر باندھ لیں گے۔ اگر لڑکا کر رہا ہے تو سیدھے بازو پر، اگر لڑکی کر رہی ہے تو بائیں بازو پر باندھے گی۔ آپ کو یہ ایک عدد نقش زعفران کی انک سے بنا لینا ہے۔ نیا چاند 1 سے لے کر 15 تاریخ کے بیچ میں جمعہ یا جمعرات کے دن آپ یہ نقش مشتری اور زہرہ کی ساتھ میں بنا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ یہ نقش جب بنا لیں تو اس کو بخور لوبان کا دے کر لیمینیشن کر کے
سفید یا ہرا کپڑے میں باندھ کر اپنے بازو پر باندھ لیں گے، اور جو عزیمت آپ نے بنائی ہے، یعنی یہ میں نے مثال کے طور پہ آپ کو سمجھایا جیسے عزیمت بنتی ہے، تو اس طرح آپ عزیمت بنائیں گے۔ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو عزیمت اپنے عدد کے مطابق، یعنی کہ طالبہ والدہ، مطلوبہ والدہ اور اسم باری تعالیٰ لے کر اس کے جو ٹوٹل عدد ہوں، آپ کو اتنی تعداد کے مطابق 21 روز 21 ڈیز آپ کو پڑھنی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے تو جو آپ کا مطلوب ہے، جس کے لیے آپ عمل تیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ شادی کے لیے راضی ہو جائے گا۔ یہ اس عمل کی پوری ترتیب تھی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا 100% درست پائے گا۔ اچھا، ایک دوسری بات، کافی دوست مجھے پرسنل میں بھی آتے ہیں اور یہاں پہ بھی یوٹیوب پہ بھی کمنٹس باکس میں پوچھتے ہیں، یار میں نے یہ عمل کیا تو ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملا۔ بھائی اپنی روحانیت جو ہے وہ بڑھائیں، ٹھیک ہے نا؟ اندر میں روحانیت ہوگی تو یہ کام بھی کریں گے۔ یہ نوری عمل ہے تو آپ اس میں پرہیزگاری لازمی رکھیں، اور اپنا کوئی استاد یا مرشد بنا لیں، اور کوئی نہ کوئی آپ ورد وظائف پڑھتے رہیں، جیسے آپ کی روحانیت بڑھتی رہے۔ درود پاک ہو گیا، نمازیں ہو گئی، اچھے کام کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اچھا، وہ دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نظرات بتاتا ہوں، جس کی روحانیت کمزور ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ ستاروں کی جیسے نظرات ہوتی ہے، آپ اس میں کوئی بھی عمل تیار کریں گے، بھلے اس کی روحانیت کم ہو، پھر بھی یہ عمل ستاروں کی نظرات کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں سفلی عمل نہیں کرتا، نہ ہی سفلی عمل کے لیے مجھے کمنٹس باکس میں یا پرسنل میں کوئی پوچھے تو میں اس کو نہیں بتاؤں گا۔ آتا سب کچھ ہے، ہر چیز کا علم ہے، لیکن مجھے سفلی عمل پسند نہیں ہے، میری طبیعت کو میچ نہیں ہوتے، اور میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، جو بھی ہوگا رب کی طرف سے ہوگا۔ سفلی عمل کر کے دنیا و آخرت میں خراب نہیں کر سکتا، نہیں آپ سفلی عمل کریں، یہ میری تجویز ہے۔ بہرحال آپ اپنے کیے کا خود حساب دیں گے، میں اپنا حساب خود دوں گا۔ بہرحال اللہ پاک سب کو سمجھ دے۔ اللہ حافظ۔